بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مس نوشابہ اسد گارڈز پبلک اسکول 1 کی جانب سے جماعت ہفتم میں اردو قواعد کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکچر نمبر 2 کی باقاعدہ آغاز سے قبل بتاتی چلوں کہ قواعد کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے قواعد کے لیکچر نمبر 1 میں متشابہ الفاظ کے معنی اور ان کے جملے، سابقے، لاحقے اور ان سے بننے والے نئے الفاظ اور محاورات اور ان کے معنی اور جملے کیے تھے۔ پیارے بچوں، آئیے اردو قواعد کے لیکچر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو قواعد میں شامل آج کے عنوان: خطوط نویسی، مترادف الفاظ، مضمون نویسی۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خط کسے کہتے ہیں۔ اپنا پیغام لکھ کر دوسروں تک پہنچانا خط کہلاتا ہے۔ خط کو مکتوب، خط لکھنے والے کو کاتب اور جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ ایک معیاری خط لکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان ہدایات کو پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلے کاغذ پر دائیں کونے میں اس مقام کا نام لکھیں جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ پورا پتہ لکھیں۔ اس کے نیچے خط لکھنے کی تاریخ لکھیں جیسا کہ آپ کو خط کے خاکے میں نظر آ رہا ہے۔ اس سے اگلی سطر کے شروع میں مکتوب علیہ یعنی جسے خط لکھا جا رہا ہو سے مخاطب ہونے کے لیے مناسب الفاظ لکھیں۔ یہ الفاظ القاب کہلاتے ہیں۔ القاب مکتوب علیہ کے رشتے یا تعلق کو پیش نظر رکھ کر لکھے جاتے ہیں، جیسے میرے پیارے ابا جان، میری پیاری امی جان، میرے پیارے چچا جان، میرے پیارے بھائی جان وغیرہ۔ اس سے اگلی سطر میں سلام لکھیں، جیسے السلام علیکم۔ اس کے بعد خط کے مضمون کا آغاز ہوگا، جو کہ عام فہم الفاظ میں ہونا چاہیے۔ خط میں صرف کام کی باتیں لکھیں۔ خط کو غیر ضروری طور پر طویل بنانے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی ایسی بات نہ لکھیں جو بے مقصد ہو۔ خط کے اختتام پر کوئی دعائیہ کلمہ لکھیں، جیسے والسلام، دعا گو وغیرہ۔ اس کے بعد بائیں طرف مکتوب علیہ کے رشتے، تعلق، مقام و مرتبے کے مطابق الفاظ لکھ کر نیچے اپنا نام لکھ دیں، جیسے والسلام، آپ کی پیاری بیٹی۔ سرگرمی: اپنے دوست کے نام خط لکھیے جس میں اس سے کرونا وائرس سے بچنے کی تدابیر کے بارے میں تبادلہ خیال کیجیے۔ یہ خط آپ نے اردو قواعد کی کاپی میں کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اردو قواعد کے لیکچر نمبر 2 میں ہمارا دوسرا عنوان ہے مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ کسے کہا جاتا ہے؟ ایسے الفاظ جو بولنے میں مختلف ہوں مگر معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں، یعنی ہم معنی الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے بہشت اور جنت۔ بہشت کو جنت بھی کہا جاتا ہے اور جنت کو بہشت بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آگ اور آتش، اجالا اور روشنی وغیرہ۔ الفاظ مترادف: افسوس، غم، سہل، آسان، قانون، اصول یا قاعدہ، جابر، ظالم، عریض، چوڑا، جدوجہد، کوشش، ساتھی، دوست، قوت، طاقت، خواہش یعنی آرزو، حریف، دشمن، آرام، سکون، کشادہ، فراخ۔ بچوں، الفاظ مترادف کی یہ فہرست اردو قواعد کی کاپی میں کیجیے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 115 پر دی ہوئی عبارت صرف ایک کا دوست اپنی قواعد کی کاپی میں خوش خط لکھیے۔ اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف الفاظ لغت سے دیکھ کر ان الفاظ کی جگہ استعمال کرتے ہوئے یہ عبارت اپنی کاپی میں دوبارہ سے تحریر کیجیے۔ پیارے بچوں، اردو قواعد کے لیکچر نمبر 2 میں ہمارا تیسرا عنوان ہے مضمون نویسی۔ ایک معیاری مضمون لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان ہدایات پر عمل کریں۔ جس موضوع پر مضمون لکھنا ہو، پہلے سوچیں کہ کیا کیا باتیں ضروری ہیں۔ یہ ضروری باتیں مناسب ترتیب کے ساتھ لکھیں، غیر ضروری باتیں نہ لکھیں۔ کوئی ایسی بات نہ لکھیں جس کا مضمون کے موضوع سے کوئی تعلق نہ ہو۔ خلاف فطرت یا خلاف واقعہ کوئی بات نہ لکھیں۔
کسی بھی بات کو بار بار نہ دہرائیں۔ غیر مانوس الفاظ اور محاورات کے بجائے آسان الفاظ کا استعمال کیجیے۔ مضمون کو بلا وجہ طویل نہ کیجیے۔ دیے گئے عنوان پر مضمون تحریر کیجیے۔ سائنس کے کرشمے۔ بچوں، یہ مضمون آپ نے اردو قواعد کی کاپی میں کرنا ہے۔